بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنے 8ویں لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ طالبات، آج ہم ایک اور ٹاپک پڑھیں گے اردو ہی کے بارے میں، اردو زبان کے خاندانوں کا تعارف۔ پہلے ہم نے پڑھا زبان، لسانیات، اردو کے نام، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے ہمارے سبق کا، وہ ہے اردو زبان کے خاندانوں کا تعارف۔ تو طالبات، میں آپ کو مختصراً اردو زبان کے مختلف خاندانوں کا تعارف کرواؤں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ غور سے اسے سنیں گی اور کوشش کریں گی کہ آپ کو سمجھ میں آئے، اور جب آپ کالج میں آئیں گی، کالج کھلیں گے، تو میں آپ کو یہ نوٹس جو ہیں وہ بھی دے دوں گی۔ طالبات، دنیا کی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے ان کی لسانی خصوصیات کی بنا پر خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ زبانیں جو یکسانیت کی حامل ہوتی ہیں، انہیں ایک گروہ یا خاندان میں رکھا جاتا ہے، اور اس سے زبانوں کا خاندان کہتے ہیں، یعنی فیملی آف لینگویجز۔ اردو کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اردو زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح اردو کو بھی اس کی لسانی مماثلتوں اور مشترک خصوصیات کی بنا پر ایک لسانی خاندان میں رکھا گیا ہے، جس کا نام ہند یورپی انڈو یورپین ہے۔ ہند یورپی انڈو یورپین ہے۔ ماہر لسانیات کے مختلف زبانوں کی ساخت و بناوٹ، صرف و نحو، قواعد گرامر اور دیگر اصولوں کو دیکھتے ہوئے انہیں 3 بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 آریائی یا ہند یورپی، نمبر 2 سامی، اور نمبر 3 تورانی، یعنی زبانوں کے 3 مختلف بڑے خاندان ہیں۔ نمبر 1 پر ہے آریائی یا ہند یورپی انڈو یورپین، نمبر 2 پہ ہے سامی، سین الف سا میم چھوٹی یہ می، سامی، اور نمبر 3 پر ہے تورانی، تورانی۔ پہلے نمبر پر ہے انڈو یورپین ہند یورپی یا آریائی، نمبر 2 پر ہے سامی، نمبر 3 پر ہے تورانی۔ سب سے پہلے ہم نمبر 1 پر آریائی یا ہند یورپی خاندان کو دیکھتے ہیں۔ آریائی یا ہند یورپی خاندان یہ دنیا کی زبانوں کا سب سے بڑا اور اہم ترین خاندان ہے، اور اس برصغیر پاک و ہند اور برعظیم پاک و ہند، یورپ، براعظم امریکہ، افریقہ کے جنوبی حصوں، آسٹریلیا پر محیط ہے۔ دنیا کی کئی بڑی زبانیں جرمن، انگریزی، فارسی، پرتگالی، ہندی، ہسپانوی، فرانسیسی اور اردو اس خاندان میں شامل ہیں، اور اس کی بہت سی شاخوں میں سے ایک اہم شاخ ہند ایرانی انڈو ایرانین کہلاتی ہے۔ اسے ہند آریائی بھی کہتے ہیں۔ اس کا ارتقاء برعظیم پاک و ہند میں ہوا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آریہ وسط ایشیا سے لگ بھگ 1500 سال قبل مسیح میں ترک وطن کر کے یہاں آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زبان پر اثرات پڑتے گئے، اور یہ ایرانی سے ہند آریائی سانچے میں ڈھل گئے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آریاؤں کے اصل وطن اور ان کی ہندوستان آمد کے بارے میں اب جدید تحقیق کی روشنی میں کچھ اور اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین کے مطابق آریاؤں کی زبان کے ارتقاء کی 3 منزلیں بتائی جاتی ہیں، جو یہ ہیں: قدیم ہند آریائی دور، نمبر 1 قدیم ہند آریائی دور،
یہ 1500 سال قبل مسیح سے 500 سال قبل مسیح تک تھا۔ اس دور میں قدیم ہند آریائی زبان 3 مرحلوں سے گزری اور اس کی شکلیں ویدک سنسکرت، کلاسیکی سنسکرت اور پالی زبان تھیں۔ نمبر 2، وسطی ہند آریائی دور۔ پہلے تھا قدیم ہند آریائی دور اور اب ہے وسطی ہند آریائی دور۔ یہ دور 500 سال قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک تھا۔ اس میں زبان نے ارتقا پا کر پراکرت کی شکل اختیار کی اور پھر اس کا ایک اور روپ بنا جسے اپبھرنش کہتے ہیں۔ زبان کو اپبھرنش کہا جانے لگا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے جدید ہند آریائی دور۔ یہ دور 1000 سال عیسوی سے تاحال اب تک ہے۔ ان ادوار میں اور ان میں ہونے والی لسانی تبدیلیوں کی طویل تفصیلات میں مثلاً یہ کہ مختلف علاقوں میں مختلف پراکرتیں یعنی بولیاں بولی جاتی تھیں جن کے الگ الگ نام تھے۔ پھر پراکرتوں کا ارتقا ہوا اور انہوں نے اپبھرنشوں کی شکل اختیار کی۔ اپبھرنش بھی کئی طرح کی تھی، گویا پراکرت اور اپبھرنش کسی ایک زبان کا نام نہیں، اپبھرنش کی جگہ اب مختلف بولیوں نے لے لی۔ نمبر 2 خاندان جو ہے وہ سامی ہے۔ سامی خاندان کے 2 بڑے شعبے ہیں، نمبر 1 سامی اور نمبر 2 حامی۔ سامی خاندان میں عربی، ایرانی، حبشی، کلدانی، بائبلی اور سریانی زبانیں شامل ہیں، جبکہ حامی خاندان میں مصری اور قبطی زبانیں شامل ہیں۔ نمبر 3 خاندان کا نام ہے تورانی۔ تورانی خاندان میں باقی ماندہ زبانوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے، جس میں سرفہرست ترکی زبان ہے۔ اردو کا تعلق کسی نہ کسی طور پر ان تینوں خاندانوں سے ہے۔ پہلے خاندان کی زبانوں میں سے فارسی اور انگریزی کے اثرات اردو پر بہت گہرے ہیں۔ ہم روزمرہ گفتگو میں ان زبانوں کے الفاظ بولتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں، مثلاً ٹیبل، آب و گل وغیرہ۔ آب و گل فارسی سے اور ٹیبل انگریزی سے۔ اردو پر عربی کے گہرے اور واضح اثرات ہونے کے باوجود لسانی اصولوں پر اردو کو عربی سے منسلک کرنا ایک غلطی ہوگی۔ اردو عربی سے متاثر ہونے کے باوجود آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کے قواعد اور صرف و نحو، اصول اور حافظہ سازی اور لفظ کی بناوٹ کے سارے قاعدے آریائی طرز زبان پر بنائے گئے ہیں، اس لیے یہ آریائی خاندان کی ایک شاخ ہے۔ اس کی وجہ کچھ مشترکہ اصول ہیں۔ آریائی زبانوں میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کو پاس رکھ کر ایک نیا مرکب یا سانچہ بنا لیا جاتا ہے، چاہے ان کے درمیان قواعد گرامر کا کوئی تعلق نہ ہو، مثلاً ریل گاڑی، گھر داری، چاند گرہن، ٹھیک ہے، پوسٹ آفیسر، ٹھیک ہے نا، اور واٹر مین، پرورش، پانی و بجلی، گھرانہ وغیرہ۔ نئے الفاظ بنانے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ الفاظ قواعد کے لحاظ سے کسی باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہوں، مثلاً سیاہ آنکھ، ہاؤس وائف، تیز رفتار، پاک دامن یا ہوپ فل وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح تیسرا مشترک اصول یہ ہے کہ آریائی زبانوں میں کسی لفظ سے پہلے یا بعد میں کسی جزو کا اضافہ کر کے نیا لفظ بنا لیا جائے۔ اردو میں اسے سابقہ یا لاحقہ کہتے ہیں، جیسے پاندان، روشن دان، خاندان، سائنسدان، ان پڑھ، ان گنت، انجان، انہونی وغیرہ۔ اردو اپنی ساخت میں عربی سے زیادہ انگریزی، فارسی اور ہندی سے بہت قریب ہے، کیونکہ یہ تمام زبانیں ایک ہی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اردو حروف۔ ماہرین لسانیات نے اردو کے حروف کو 2 گروہوں میں بانٹ دیا ہے۔ نمبر 1 شمسی حروف، شمس کہتے ہیں سورج کو، شمسی حروف، اور قمری حروف، قمر کہتے ہیں چاند کو۔ شمسی حروف اور قمری حروف، جن حروف میں الف لام نہ پڑھا جائے جیسے والشمس، وہ شمسی حروف کہلاتے ہیں، جیسے سے، دال، سین بڑی ہے سے، دال، زے، رے، زے، سین، شین۔
سواد زواد توئیں زوئیں عین توئیں زوئیں لام نون یہ شمسی حروف ہیں. دال زال رے زے سین شین سواد زواد توئیں زوئیں لام نون یہ شمسی حروف ہیں. اسی طرح یعنی ان سے پہلے الف اور لام داخل ہوگا تو آواز نہ دے گا. باقی قمری حروف ہیں ان سے پہلے الف لام آئے گا تو آواز دے گا اور پڑھا جائے گا. مثلا عوام الناس، شفیق الرحمان، غلام الثقلین نقوی، شمس الرحمان وغیرہ یہ شمسی حروف ہیں. اور جس طرح عبد القدیر، والقمر، عبد الخالق، ابو الفضل یہ قمری حروف ہیں. تو طالبات آپ نے اردو کے مختلف زبانوں کے مختلف خاندانوں اور اردو کے خاندان کے بارے میں بھی سنا. ہم نے دیکھا کہ زبانوں کے مختلف خاندان کون کون سے ہیں اور اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے. یعنی اردو زبان جو ہے وہ آریائی یا ہند یورپی انڈو یورپین خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ سامی اور تورانی بھی مختلف زبانوں کے خاندان ہیں. ہم نے تفصیل کے ساتھ اردو زبان کے خاندان اور زبانوں کے خاندان کے بارے میں جانا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اور انشاءاللہ اب آپ کے میری ملاقات اگلے لیکچر میں ہوگی. السلام، خدا حافظ.